ذرا بچ کے رہنا خطرناک شکاری سے، ہتھوڑا بھی نام ہے اس کا، اور یہ سوتی بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، شارک۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ شارک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ کیا شارک مچھلی کی اقسام میں سے ہے؟ کیا سب سے بڑی شارک کون سی ہے؟ پاکستان کے ساحلوں کے قریب کون سی شارک کی اقسام پائی جاتی ہے؟ سب سے تیز رفتار شارک کون سی ہے؟ سب سے چھوٹی شارک کون سی ہے؟ اگر آپ واقعی ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ اگر آپ کو سمندر میں نہانے کا موقع ملے تو حفاظتی جوتے، لباس جوتے ضرور پہن کر جائیں تاکہ جسم کے سارے کھلے حصے ڈھک جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی خوراک ڈھونڈنے والے شارک مچھلیاں ساحل سمندر پر بھی آ نکلتی ہیں، وہ آپ کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پانی میں دوسرے زہریلے کیڑے مکوڑے، سمندری جانور بھی ہوتے ہیں، چنانچہ سمندر میں بہت احتیاط سے نہانا چاہیے۔ اگر جسم سے کوئی چیز ٹکرائے تو بہتر ہے کہ فوراً باہر آ جائیں۔ ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ سمندر کے کنارے پر ہی رہیں، ورنہ ڈوبنے کا بھی خطرہ ہے۔ سمندر کی شہزادی شارک ہے۔ سمندری دنیا کی مچھلیوں میں شارک بہت مشہور ہے، اسے بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً شارک کی 440 اقسام میں سے چند ہی خون خوار ہیں۔ یہ بھی انسانوں پر بہت کم حملہ کرتی ہیں۔ شارک مچھلیاں تمام تر سمندروں میں تقریباً 1000 فٹ تک گہرائی میں ملتی ہیں۔ صرف 2 اقسام بل اور ریور شارک دریاؤں میں بھی زندہ رہ سکتی ہیں۔ شارک کا ڈھانچہ کرکری یا لچکدار ہڈیوں اور مضبوط رگوں سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ کرکری ہڈی شکل و صورت میں عام ہڈیوں جیسی مگر وزن میں بہت ہلکی ہوتی ہیں۔ یوں وزن کم ہونے کی وجہ سے شارک آسانی سے تیرتی ہیں۔ اس کے جسم پر خصوصی کھپرے یا چھلکے چڑھے ہوتے ہیں، یہ جلد کو چوٹ سے بچاتے ہیں اور شارک کو تیزی سے تیرنے میں مدد بھی دیتے ہیں۔ دنیا کے تمام جانوروں میں شارک کا جبڑا سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے جب کوئی شکار جبڑے میں پھنس جائے تو شکار اسے جھٹکے دے دے کر مار دیتی ہے۔ سبزی خور شارک کے دانت چپٹے اور گوشت خور شارک کے دانت نوکیلے اور تیز ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شارک کا جبڑا کبھی دانتوں سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایک دانت گر جائے تو دوسرا نکل آتا ہے۔ بعض اقسام کی شارک میں پوری زندگی تقریباً 20,000 مرتبہ دانت نکلتے ہیں۔ بہت سی شارک گوشت خور مچھلی ہیں، چنانچہ انہیں پانی میں کوئی انسان تیرتا نظر آ جائے تو وہ خوراک سمجھ کر اس کی جانب لپکتی ہیں، ان پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ ان میں درج ذیل 4 اقسام زیادہ خطرناک ہیں، یہ اب تک کافی لوگوں کو مار چکی ہیں۔ ٹپ شارک یہ کھلے سمندر میں ملنے والی مچھلی ہے، 10 سے 13 فٹ تک لمبی، 170 کلو گرام تک وزنی ہے۔ یہ اکثر ڈوبتے جہازوں اور کشتیوں سے بچ جانے والے مسافروں پر حملہ کر کے انہیں ہلاک یا زخمی کر دیتی ہے۔ گریٹ وائٹ شارک یہ شارک تمام گرم سمندروں میں ملتی ہے۔ یہ 11 سے 20 فٹ تک لمبی، 680 سے 11 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ یہ انسانوں پر سب سے زیادہ حملہ کرتی ہے۔ ایک مشہور انگریزی فلم دی جاز میں اس کو خطرناک آدم خور مچھلی دکھایا گیا ہے، تاہم چھوٹی مچھلیاں اور دیگر سمندری جانور عام طور پر اسی کی خوراک ہیں۔ ٹائیگر شارک یہ 14 سے 20 فٹ تک لمبی اور 385 سے 635 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ اکثر غذا کی تلاش میں کم پانی میں بھی چلی جاتی ہے، اس لیے وہاں کوئی تیراک ملے تو اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بہت سے لوگوں کو ہلاک یا زخمی کر چکی ہے۔ ماکو شارک
انسان کی دشمن یہ ایک اور شارک ہے. یہ 7 سے 9 فٹ تک لمبی، تقریباً 300 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے. کشتیوں میں بیٹھے لوگوں پر اکثر حملہ کر دیتی ہے. یہ تیز ترین شارک مچھلی ہے اور 30 فٹ تک بلند چھلانگ بھی لگا دیتی ہے. عام طور پر آپ نے کھلے سمندروں میں دیکھا ہوگا کہ یہ کتنی اونچی اور لمبی چھلانگ لگا کر کشتیوں پر، انسانوں پر حملہ کر دیتی ہے اور ان کو مار دیتی ہے. ویل شارک کو دنیا کی سب سے بڑی مچھلی ہونے کا اعزاز حاصل ہے. عموماً 32 فٹ لمبی، 9 ٹن تک وزنی ہوتی ہے. 11 نومبر 1947 کو کراچی پاکستان کے ساحل پر 41.50 فٹ لمبی اور 21 ٹن وزنی ویل شارک پکڑی گئی تھی. یہ کھلے سمندر میں ملتی ہے. سمندری پودے، کیڑے اس کی خوراک ہیں. یہ انسانوں پر حملہ نہیں کرتی بلکہ اکثر تیراکوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور خوب انجوائے کرتی ہے. جو لوگ وہاں تیر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر بیٹھ کر اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. بونی لینٹن، ڈوارف لینٹن دنیا کی سب سے چھوٹی شارک ہے. یہ صرف 6 انچ لمبی، 15 گرام وزنی ہوتی ہے. بحیرہ کیریبین میں ملتی ہے. یہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ہاتھ میں بآسانی سے آ جاتی ہے. اس کا رنگ گندمی یا سیاہ ہوتا ہے. آپ کتاب اور انٹرنیٹ کے ذریعے تحقیق کر کے شارک کی مزید اقسام کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں. ہڈی والی بونی مچھلیوں کی طرح شارک میں ہوائی تھیلی بلیڈر نہیں ہوتی ہے. چنانچہ شارک کو تیرنے کی طاقت حاصل کرنے کے لیے مسلسل تیرنا پڑتا ہے. اس لیے انہیں سونے کا موقع کم ہی ملتا ہے. یہ نہیں سوتی. شارک اکیلے زندگی گزارنے والی مچھلی ہے. شاید اس لیے وہ شکار کی تلاش میں اکیلے ہی سمندر میں جگہ جگہ گھومتی ہے. لیکن کئی شارک گروہ کی شکل میں رہتی ہے. شارک کی بعض اقسام ہزاروں میل دور تک بھی ہجرت کرتی ہیں. اگر کوئی تیراک گوشت خور شارک کے قریب آ جائے تو مختلف حرکتوں سے ڈر جاتی ہے. بلیو شارک یہ سمندروں میں سب سے پائی جانے والی شارک ہے. ہر سال 1 سے 2 کروڑ نیلی شارک پکڑی جاتی ہیں. اس کا گوشت کھایا جاتا ہے. یہ 12.5 فٹ تک لمبی، 204 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے. گوبلن شارک یہ عجیب و غریب مچھلی ہے جس کا منہ چاقو کی طرح لمبا، نوکیلے دانتوں سے بھرا ہوتا ہے. گوبلن شارک 11 فٹ لمبی، 160 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے. یہ سمندر کی گہرائی میں رہنا پسند کرتی ہے جہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچ پاتی. چنانچہ اندھیرے میں اپنے منہ پر لگے الیکٹرو سیپٹر کی مدد سے شکار پکڑتی ہے. سمندر میں تمام زندہ اشیاء اپنے جسم سے دکھائی نہ دینے والی مقناطیسی شعاعیں خارج کرتی ہیں. شارک کو بھی اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. شارک کے منہ میں خاص حصہ لہریں وصول کرنے کا کام کرتا ہے. اسے الیکٹرو سیپٹر کہتے ہیں. یہ شکار کے جسم سے نکلنے والی شعاعیں پکڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. چنانچہ اس کی مدد سے انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ شکار کہاں موجود ہے. شکار کی بہت سی اقسام گوشت خور ہیں لیکن زیادہ تر پودوں اور سمندری کیڑوں مکوڑوں سے پیٹ بھر لیتی ہیں. گوشت خور شکار اپنے شکار جبڑے میں دبوچ کر مارتی ہیں جبکہ سبزی خور سانس اندر کھینچ کر اپنے شکار قابو کرتی ہیں. بڑی شکار مچھلیاں شکار دیکھتے ہی اپنا بڑا سا منہ کھول دیتی ہیں. یوں سمندری پودے، کیڑے مکوڑے وغیرہ پانی کے ساتھ ان کے منہ میں پہنچ جاتے ہیں. شارک کی بیشتر اقسام تیرتے ہوئے اونگ کر اپنی نیند پوری کرتی ہیں کیونکہ اگر وہ تیرنا چھوڑ دیں تو سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہیں. تاہم کچھ اقسام تہہ میں بھی سو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گلپھڑوں کے ذریعے سانس لیتی ہیں. سونے کے دوران میں بھی ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تاکہ خطرات کی صورت میں وہ فوراً تیر کر وہاں سے نکل سکیں. اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر معلوم کرے کہ شارک کے کون سے جسمانی سے اسے آرام دینے میں مدد دیتے ہیں. پاکستان کی شارک مچھلیاں. پاکستان میں ملنے والے سمندر بحر عرب میں بھی شارک کی 2 اقسام پائی جاتی ہیں جسے ہتھوڑا شارک اور سیاہ چٹانی شارک کہا جاتا ہے. ہتھوڑا شارک اس شارک کی تھوتنی ہتھوڑے جیسی ہوتی ہے اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا ہے. 4 سے 20 فٹ لمبی، 230 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے. اس کا ایک پر تلوار کی طرح ہوتا ہے. یہ گوشت خور ہے مگر مچھلیاں کھاتی ہے. انسان پر حملہ نہیں کرتی. اس کا گوشت کھایا نہیں جاتا. تاہم کھال سے چمڑا بنتا ہے. جگر کے تیل سے وٹامن کی گولیاں بنتی ہیں.
स्याह चिटानी शार्क, जिसे ब्लैक टिप रीफ कहा जाता है, इस केप पर के किनारे पर स्याह रंग के होते हैं, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। ये 6 फुट लंबी 20 से 50 किलोग्राम तक वजनी होती है। मछलियाँ खाकर पेट भरती है, ताहम गहरे पानी तो किसी चलते हुए इंसान की टांग मछली समझकर चबा सकती है। लिहाजा कम गहरे पानी में चलते हुए होशियार रहना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। क्या आप जानते हैं शार्क के खपड़े इतने मजबूत होते हैं कि रेगमाल की जाल से पहले रगड़ने में काम आते थे। शार्क के जख्म बहुत जल्द भर जाते हैं। शार्क हर साल तकरीबन 100 इंसानों पर हमला करती है। इनमें से 5 से 10 अफराद मर जाते हैं। जज़ायर फिजी और सोलोमन में शार्क का गोश्त खाना मना है। शार्क का जिगर इसके मैदे से कई ज़्यादा बड़ा होता है। शिकार ढूंढते हुए दौरान सफ़र दिफा के वक़्त शिकार अपने हिस्सों से खूब काम लेती है। शार्क के सूंघने की हिस्स सबसे ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने इसे सूंघने की इतनी ज़्यादा ताकत दी है कि वो कई 100 मीटर दूर से भी किसी दूसरी मछली की बू पहचान लेती है। इसकी वजह से शार्क को थूथनी में 2 मखसूस नथने होते हैं। शार्क के सुनने की ताकत भी बहुत बेहतरीन है। इसके कान आंखों के नीचे छोटे से सुराख की सूरत में होते हैं। वो 800 फुट दूर अपने शिकार की मामूली सी आवाज़ भी सुन लेते हैं। शार्क की नज़र तेज़ नहीं होती, वो सिर्फ 50 फुट दूर शिकार ही को देख सकती हैं। ताहम समुंदर की गहराई में रहने वाले शार्क को अल्लाह ने ख़ास सलाहियत अता की है, जिसकी मदद से वो अंधेरे में भी देख सकती है। दुनिया के कई मुल्कों में शार्क के परों को सूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि इसके परों में ऐसा मादा पाया जाता है जो इंसानी दिमाग के लिए बहुत नुकसानदेह है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि शार्क का सूप इस्तेमाल करने वाले दिमागी या जिस्मानी माजूरी का शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, ये है शार्क, जो खतरनाक शिकारी है। इससे बच के रहना चाहिए। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, अगर आपको समंदर में नहाने का मौका मिले तो फास्ती जूते, लबास जूते ज़रूर पहन कर जाएं ताकि जिस्म के सारे खुले हिस्से ढक जाएं। वजह यह है कि कभी कभी खुराक ढूंढने वाले शार्क मछलियां साहिल समुंदर पर भी आ निकलती हैं। वो आपको निशाना बना सकती हैं। इसके अलावा पानी में दूसरे जहरीले कीड़े मकोड़े, समुद्री जानवर भी होते हैं। चुनाचे समंदर में बहुत एहतियात से नहाना चाहिए। अगर जिस्म से कोई चीज़ टकराए तो बेहतर है कि फ़ौरन बाहर आ जाएं। हमेशा इस बात की कोशिश करें कि समंदर के किनारे पर ही रहें, वरना डूबने का भी खतरा है। समंदर की शहजादी शार्क है। समुद्री दुनिया की मछलियों में शार्क बहुत मशहूर है। इसे बहुत ख़तरनाक समझा जाता है, लेकिन हकीकतन शार्क की 440 अक़साम में से चंद ही खूनख्वार हैं। ये भी इंसानों पर बहुत कम हमला करती हैं। शार्क मछलियाँ तमाम तरह समुद्रों में तकरीबन 1000 फुट तक गहराई में मिलती हैं। सिर्फ 2 अक़साम बुल और रिवर शार्क दरियाओं में भी जिंदा रह सकती हैं। शार्क का ढांचा कुरकुरी या लचकदार हड्डियों और मजबूत रगों से मिलकर बना होता है। कुरकुरी हड्डी शक्ल और सूरत में आम हड्डियों जैसी मगर वज़न में बहुत हल्की होती हैं। यूं वज़न कम होने की वजह से शार्क आसानी से तैरती हैं। इसके जिस्म पर खसूसी खपरे या छिलके चढ़े होते हैं। ये जल्द को चोट से बचाते हैं और शार्क को तेज़ी से तैरने में मदद भी देते हैं। दुनिया के तमाम जानवरों में शार्क का जबड़ा सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए जब कोई शिकार जबड़े में फंस जाए तो शिकार इसे झटके दे देकर मार देती है। सब्जी खोर शार्क के दांत चिपटे और गोश्त खोर शार्क के दांत नुकीले और तेज होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शार्क का जबड़ा कभी दांतों से खाली नहीं होता, क्योंकि अगर एक दांत गिर जाए तो दूसरा निकल आता है। बाज़ अक़साम की शार्क में पूरी ज़िंदगी तकरीबन 20,000 मरतबा दांत निकलते हैं। बहुत सी शार्क गोश्तखोर मछली हैं, चुनाचे इनमें पानी में कोई इंसान तैरता नजर आ जाए
تو وہ خوراک سمجھ کر اس کی جانب لپکتی ہیں، ان پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ ان میں درج ذیل 4 اقسام زیادہ خطرناک ہیں، یہ اب تک کافی لوگوں کو مار چکی ہیں۔ ٹپ شارک یہ کھلے سمندر میں ملنے والی مچھلی ہے، 10 سے 13 فٹ تک لمبی، 170 کلو گرام تک وزنی ہے۔ یہ اکثر ڈوبتے جہازوں اور کشتیوں سے بچ جانے والے مسافروں پر حملہ کر کے انہیں ہلاک یا زخمی کر دیتی ہے۔ گریٹ وائٹ شارک یہ شارک تمام گرم سمندروں میں ملتی ہے۔ یہ 11 سے 20 فٹ تک لمبی، 680 سے 11 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ یہ انسانوں پر سب سے زیادہ حملہ کرتی ہے۔ ایک مشہور انگریزی فلم دی جاز میں اس کو خطرناک آدم خور مچھلی دکھایا گیا ہے، تاہم چھوٹی مچھلیاں اور دیگر سمندری جانور عام طور پر اسی کی خوراک ہیں۔ ٹائیگر شارک یہ 14 سے 20 فٹ تک لمبی اور 385 سے 635 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ اکثر غذا کی تلاش میں کم پانی میں بھی چلی جاتی ہے، اس لیے وہاں کوئی تیراک ملے تو اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بہت سے لوگوں کو ہلاک یا زخمی کر چکی ہے۔ ماکو شارک انسان کی دشمن یہ ایک اور شارک ہے، یہ 7 سے 9 فٹ تک لمبی، تقریباً 300 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ کشتیوں میں بیٹھے لوگوں پر اکثر حملہ کر دیتی ہے۔ یہ تیز ترین شارک مچھلی ہے اور 30 فٹ تک بلند چھلانگ بھی لگا دیتی ہے۔ عام طور پر آپ نے کھلے سمندروں میں دیکھا ہوگا کہ یہ کتنی اونچی اور لمبی چھلانگ لگا کر کشتیوں پر انسانوں پر حملہ کر دیتی ہے اور ان کو مار دیتی ہے۔ ویل شارک کو دنیا کی سب سے بڑی مچھلی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ عموماً 32 فٹ لمبی، 9 ٹن تک وزنی ہوتی ہے۔ 11 نومبر 1947 کو کراچی پاکستان کے ساحل پر 41.50 فٹ لمبی اور 21 ٹن وزنی ویل شارک پکڑی گئی تھی۔ یہ کھلے سمندر میں ملتی ہے۔ سمندری پودے کیڑے اس کی خوراک ہیں۔ یہ انسانوں پر حملہ نہیں کرتی بلکہ اکثر تیراکوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور خوب انجوائے کرتی ہے۔ جو لوگ وہاں تیر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر بیٹھ کر اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ بونی لینٹن ڈوارف لینٹن دنیا کی سب سے چھوٹی شارک ہے۔ یہ صرف 6 انچ لمبی، 15 گرام وزنی ہوتی ہے۔ بحیرہ کیریبین میں ملتی ہے۔ یہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ہاتھ میں بآسانی سے آ جاتی ہے۔ اس کا رنگ گندمی یا سیاہ ہوتا ہے۔ آپ کتابوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے تحقیق کر کے شارک کی مزید اقسام کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ ہڈی والی بونی مچھلیوں کی طرح شارک میں ہوائی تھیلی بلیڈر نہیں ہوتی ہے، چنانچہ شارک کو تیرنے کی طاقت حاصل کرنے کے لیے مسلسل تیرنا پڑتا ہے، اس لیے انہیں سونے کا موقع کم ہی ملتا ہے۔ یہ نہیں سوتی۔ شارک اکیلے زندگی گزارنے والی مچھلی ہے، شاید اس لیے وہ شکار کی تلاش میں اکیلے ہی سمندر میں جگہ جگہ گھومتی ہے، لیکن کئی شارک گروہ کی شکل میں رہتی ہے۔ شارک کی بعض اقسام ہزاروں میل دور تک بھی ہجرت کرتی ہیں۔ اگر کوئی تیراک گوشت خور شارک کے قریب آ جائے تو مختلف حرکتوں سے ڈر جاتی ہے۔